بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ 1445 ہجری کے عشرہ محرم کا آغاز ہے اور آپ حضرات پہلی تقریر امام بارگاہ کاظمین میں سماعت فرما رہے ہیں۔ پیچھے کرو۔ ذرا جوشیلی صلوات پڑھیں سب مل کے بلند آواز میں۔ اللہم صلی علی۔ عشرہ محرم کا آغاز ہے اور ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس وعدے کے نبھانے کے لیے جو ہم نے یوم الست کیا تھا، جو عالم ارواح میں ہم نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی وفا کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہو گئے۔ اور دیکھیں دنیا بہو حیرت ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جیسے ہی یہ چاند دیکھتے ہیں محرم کا، یہ لباس عزا پہن کر بس منتظر رہتے ہیں جہاں سے نام حسین کی صدا آ جائے۔ انہیں کوئی بلاتا نہیں ہے، انہیں کوئی دعوت نامے نہیں بھیجتا، یہ تو بس نام حسین سنتے ہیں اور اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر ایک نام حسین کے پیچھے ایسے سفر کر رہے ہوتے ہیں جیسے مچھلی دریا کا سفر کرتی ہے۔ یہ بن بلائے حسین کا نام سن کر فوراً بڑھتے چلے جاتے ہیں تو زمانہ حیرت میں ہے، آخر انہیں حسین دے کیا رہے ہیں؟ حسین نے ان سے وعدہ کیا کر رکھا ہے؟ مگر میں زمانے کو بتا دوں، یہ وہ عشق ہے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ مودت ہے، یہ وہ معرفت ہے جو بازار سے پیسے دے کر خریدی نہیں جاتی۔ اس محبت کے حصول کے لیے ماں کا نسلی اور باپ کا اصلی ہونا ضرور۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ غم ہے، یہ وہ محبت و معرفت ہے جو کسی بھی دکان سے اور بازار سے خریدنے سے خریدا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ حسین ہمیں کیا دیتے ہیں۔ دیکھیے جسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ ملنے والا ہو، وہی آس لگائے اس در کی طرف کھچا چلا جاتا ہے، بڑا چلا جاتا ہے۔ مگر میں آپ کو آج عجیب زاویے سے اپنی تمہید سے گزرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف لاؤں۔ غم حسین میں جو سب سے چھوٹی چیز ہمیں حسین کی جانب سے مل رہی ہے اس کا نام ہے جنت۔ بھائی پہلے جملے سے ہی ساتھ ہو جائیں،
यानी सबसे छोटी चीज। देखिए अभी मैंने बड़ी चीजों की तरफ आपको मुतवज्जे किया ही नहीं। सबसे छोटी चीज जो हुसैन के नाम पर मिलती है वो क्या है? जन्नत। और जन्नत भी देखिए लोग बहाने ढूंढते हैं कि जन्नत को महंगा किया जाए। एक नमाज पढ़कर आए, थोड़ी देर बाद दोबारा आवाज आ गई, भाई तवज्जो कीजिए, तमहीद हो रही है। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आ गई, क्यों? जन्नत की आवाज है। चलिए फिर थोड़ा सा जन्नत में नाम लिखवा कर आए। अब इतनी उस जन्नत में कमी कि अब वाली आवाज पे नहीं गए तो जो पहले मिली है वो भी कैंसिल हो जाएगी। तवज्जो तवज्जो, यानी कितना महंगा जमाना करता जा रहा है जन्नत को। बड़ी तगोदो करना पड़ेगी, बड़ी टक्करें मारना पड़ेंगी, बड़े तवाफ करने पड़ेंगे, बड़े फाके करने पड़ेंगे, बड़ा माल देना पड़ेगा, जब जाके तुम्हें जन्नत मिलेगी। वाह रे हुसैन, इतना जन्नत को आसान कर दिया। रो रुलाओ, नहीं रो पा रहे, नहीं रुला पा रहे, बस शक्ल बना लो, जन्नत मिल गई। हदीस आ गई, मन बका अलल हुसैन, आओ आपका आओ तबाका फलाहुल जन्ना। तुम रो नहीं सकते, रुला नहीं सकते, सूरत बना लो, शक्ल बना लो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। यानी कितनी सस्ती है जन्नत। नहीं, जुमला पलट कर कह दूं, कितनी बड़ी सखावत है हुसैन की कि जमाना इतना काम कराने पर जन्नत दे रहा है, यहां सूरत बनाने पर जन्नत। तो जहां सखावत इस मंजिल पर हो कि तुम सूरत बना लो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। भला जिनके नाम पर रोने की सूरत बनाने पर जन्नत मिल जाए, उनका मुकाबला पहली मुहर्रम को उनके साथ हो सकता है जिनकी अपनी जन्नत मशको। भला उनके साथ हुसैन इब्ने अली का मुकाबला कैसे हो जाए कि जिनकी अपनी जन्नत मशकूक हो। तो सबसे कम तोहफा जो मिल रहा है यहाँ से हमें, चूँकि ज़माना महवे हैरत है कि ये क्या नाम हुसैन सुनते हैं और मजमा है कि लगता चला जाता है। ज़माना कितना पैसा लगाता है मजमा लगाने के लिए, कितना। देखिए मैं अगर अभी इस मौजू पर शुरू हो जाऊं कि कहां कहां तारीख में मजमा लगाया गया, अल्लाह को एक मजमा लगाने के लिए इतना काम लेना पड़ा नूह से। भाई माइक मज़े का नहीं है, बिल्कुल मज़े का माइक नहीं है। आवाज़ बढ़ाओ, इसकी थोड़ी सेट करो, इसे सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसा लग रहा है आप सबके आगे भी माइक लगा हुआ है, इतनी आप लोग आहिस्ता सलावत पढ़े, सब मिल के बुलंद आवाज में सलावत पढ़े। अल्लाह मजमे लगाता है, अंबिया से लगवाता है। कब लगवाया? नूह मजमा लगाओ। कैसे? कश्ती बनाओ। परवरदिगार कश्ती में क्या होगा? का कश्ती में मजमा लगेगा। भाई थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, तमहीद है तमहीद। नूह मजमा लगाना है, मगर मजमा लगाने के लिए तुम्हें कश्ती का काम करना पड़ेगा। अब नूह इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी लकड़ियां जमा हो रही हैं, कभी कीले जमा हो रही हैं, कभी हथौड़े आ रहे हैं, कभी कश्ती बन रही है। किस लिए? मजमे के लिए। इब्राहिम हमें मजमे की जरूरत है। परवरदिगार कैसे मजमा लगेगा? एक ऐसा काम कर दो जिस पे मजमा लग जाए। काम क्या करना है? कुछ नहीं, बस एक कुल्हाड़ा लेकर पहुंच जाओ वहां पर जहां बुत रखे हुए हैं। जैसे उन्हें तोड़ोगे उसके टूटने पर मजमा लग जाएगा। यानी मजमा लगवाए अल्लाह और काम ले नमरूद से। आग जलाई जा रही है, किस लिए? ताकि मजमा लगाया जाए और जमाना देखे कि हमें मजमा कैसे लगवाने की आदत है। मजमा लग रहा है, मजमा लग रहा है, यहां तक के मूसा का दौर आ गया और अब यहां पर फिर अल्लाह ने मजमा लगा दिया। कैसे? मूसा, ये जो तुम्हें असा दिया है ना, इस
مجمع کو بلانے کا طریقہ اس عصا میں چھپا ہوا ہے. کیا مطلب یہ جیسے یہ اژدہا بنے گا مجمع لگ جائے گا. اس لیے کہ عقلیں عاجز آ جائیں گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیجئے مجمع لگ گیا. تو پروردگار کو کتنی عادت ہے مجمع لگانے کی. نہیں, یہ مجمع لگانا کسی اور کے لیے ہے. سیرت نبیوں کی بنا رہا ہے کہ مجمع لگے تو بڑا کام ہو. کشتی بنائی بڑے کام کے لیے تاکہ اسے ہم دریا پر بہا دے, مجمع دیکھ لے. نمرود کی آگ میں ابراہیم جائے, مجمع دیکھ لے. موسیٰ کا عصا اژدہا بن جائے, مجمع دیکھ لے. یعنی ایسا مجمع لگا کے اللہ نے عادت ڈالی کہ حج تو بہانہ تھا مجمع لگانے کے لیے. پتہ نہیں کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ. حج بہانہ تھا مجمع لگانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد حج کروانا نہیں تھا, حج تو کچھ پہنچانا تھا. اور جیسے ہی مجمع لگا فوراً سے کہا کہہ دو مجمع کو من کنت مانا فہذا. اللہ مجمع لگا کر دکھا رہا ہے کہ ہم مجمع کیسے لگاتے ہیں. مگر حسین نے مجمع بنانا آسان کر دیا. اس لیے کہ یہاں سب سے چھوٹی شے جو تمہیں مل رہی ہے وہ ہے جنت. آؤ رو لو رلا لو, یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو صورت بنا لو. ہوگا کیا, تمہیں جنت مل جائے گی. کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ محبت سے سنا, چہرے بھی کھل رہے ہیں, داد بھی دے رہے ہیں, جھوم بھی رہے ہیں. ذرا ان کے کلیجوں سے پوچھئے, توجہ, ان کے کلیجوں سے پوچھئے کہ جو بار بار بلا رہے ہیں جنت کا لالچ دے کر, جب ان کو یہ بات پتا چلتی ہے ہم اتنا لالچ دے کے جنت دیتے ہیں, یہ صورت بنانے پہ تو اب وہاں پر ایک مرض جاگ اٹھتا ہے اور اس مرض کا نام ہے قصر. اس مرض کا نام ہے قصر. اب قصر کیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, روئے رلائے صورت بنا لی اور جنت مل گئی. دیکھیں پہلے یہ بات سمجھنا تھوڑی مشکل تھی. ہمارے بزرگ تشریف فرمائے, اللہ سب کو سلامت رکھے, اس لیے کہ یہ باتیں پہلے باہر کی سرحد تک ہوتی تھی. اب مسئلہ کیا ہے, اپنے ہی منبر پر رونے والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ذہنوں کو الٹی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, اچھا آپ نے یہ نہیں کیا تو جنت مل گئی, آپ نے وہ نہیں کیا تو جنت مل گئی. دیکھیے میں عبادات کی مخالفت نہیں کر رہا, عبادات واجب ہے, نماز واجب, روزہ واجب, حج واجب. مگر مجھے اتنا بتائیے کہ اگر ماہ رمضان میں کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا آپ جرت کر کے اسے کہہ سکتے ہیں لو تم نے نماز نہیں پڑھی, روزہ تمہارے منہ پہ مارا جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اور روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو عزاداروں کو جملے کہے جاتے ہیں, واہ یہ نہیں کیا رونے پہ جنت, وہ نہیں کیا رونے پہ, تو یہ آپ تو باہر کا کام کر رہے ہیں عزاداری کو اور ان کو ٹکرا کیوں, یہ آپ ان دونوں چیزوں کو ٹکرا کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ نماز کا ثواب الگ ہے, روزے کا ثواب الگ ہے, اسی طرح عزاداری کا ثواب الگ ہے, نماز کا ثواب الگ ہے. ان دونوں کو آپس میں ٹکرایا نہ جائے. بہت توجہ, کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے, روئے رلایا صورت بنائی جنت واجب ہو گئی. اچھا حسین بھی بہت عجیب ہے. ہاں امام حسین کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. پہلے تو یہاں تک کلیجوں کو کھٹا کیا اور پریشان کیا کہ روئے اور جنت. اب حدیث ایسی آ گئی کہ اللہ اللہ قیامت. کہنے لگے توجہ, جیسے ہی ظاہر حسین, بہت توجہ, جیسے ہی ظاہر حسین یہاں ذریعہ حسین سے مس ہوتا ہے, آواز قدرت آتی ہے, تیری پرانی زندگی ختم, اب نئے طرح اعمال انجام.
तमहीद हो रही है, तमहीद। अब नए तरीके से अपने अमाल अंजाम दे। पुराना दफ्तर खत्म हो गया। अभी पहले ये आग थी, रोने पे जन्नत मिल रही है, यहाँ तो मामला ही और हो गया। मस हुए, अब पिछला रजिस्टर बंद, अब नया रजिस्टर खुल गया। अब नए तरीके से तुम अपने अमाल अंजाम दो। देखिए, ये दो चीजें हैं हुसैन के बाब में, एक गिरिया और एक जियारत, जिसका अब तक रूए आलम पर कोई पैदा होकर ये नहीं कह सका कि हुसैन की अज़ादारी और हुसैन की जियारत का सवाब हमने महफूज कर लिया। पता नहीं भाई, मैं शियों ही से बात कर रहा हूं। अब तक कोई ये दावा नहीं कर सका कि जितना सवाब है हुसैन की अज़ा में और हुसैन की जियारत में, हम वो सब इकट्ठा कर चुके, इसलिए कि जैसे जैसे जमाना बढ़ रहा है सवाब बढ़ता चला जा रहा है। अब यहां पर है बारीक मंजिल, और वो मंजिल क्या है, जरा सा दो जुमले सुनिए ताकि आपको जियारत की अहमियत मालूम हो। आपको पता है ना जियारत की अहमियत क्या है। एक तो ये हदीस कि जैसे ही तुम मस हुए, अब नए तरीके से अमाल अंजाम दो। फिर दूसरी हदीस ये कि जैसे ही ज़ाहिर करबला पहुंचता है और पसीने का कतरा गिरता है, अल्लाह उसे जाया नहीं होने देता। तो परवरदिगार तू करता क्या है, कहा उस एक कतरे से 70,000 मलाइका खल्क होते। तवज्जो तवज्जो, किसी तरफ लेकर जाना है। एक कतरा गिरा, अल्लाह ने जाया नहीं होने दिया। का 70,000 फरिश्ते इस कतरे से खल्क होंगे। तो भाई फरिश्तों का काम क्या है, जो रुकू में है वो रुकू में है, जो सजदे में है वो सजदे में है, जो क़याम में है वो क़याम में है। तो अभी अभी मैं करबला पहुंचा, पसीने का कतरा टपका और लीजिए 70,000 फरिश्ते खल्क हो गए। अब इनका काम क्या है भाई, बोलिए ना अगर बात समझ आ रही है। अब इनका काम क्या है। तो जब मासूम से पूछा ये जो हमारे पसीने से खल्क हो रहे हैं इनका काम क्या है, कहा ये दो काम करते हैं, एक तस्बीह करते हैं, एक इस्तिग़फ़ार करते हैं। कहा ये सवाब जाता कहाँ है, कहा जिसके पसीने से बने हैं उसी के नामा अमाल में तस्बीह का सवाब भी देते हैं। इस्तिग़फ़ार। ये सब क्या है, ये हुसैन की अता है। जुमला भूले तो नहीं, ये इश्क कहाँ से मिला, ये कैसे जमा हो जाते हैं, ये इन अताओं पे जमा होते हैं। अब जियारत का मामला और बड़ा और ढार हज़दी। हदीस में आया कि जैसे ही हाजी सारे लिबास पहन के तपती हुई गर्मी में गंजे गंजे सब अपने बाल कटवा कर और हलक करवा के या थोड़े से बाल कटवा कर पहुँचते हैं तकसीर करवा कर, कहाँ पर, मैदानों में, धूप के साए में। तो क्यों जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह रहमत की निगाह डाल दे, हाजियों पर अल्लाह रहमत की निगाह डाल दे। लीजिए यहाँ भी हुसैन आगे निकल गए और हदीस में आया कि अरफात के दिन अल्लाह हाजियों को बाद में देखता है। पहले हुसैन के ज़ायरों को देखता है, जब अच्छी तरह ज़ायरों पे रहमत की निगाह डाल चुकता है फिर जाके वो हाजियों को देखता है। तो रावी ने हाथों को जोड़कर कहा इसमें राज क्या है। ये पहले अल्लाह हुसैन के ज़ायरों को देखता है और फिर हाजियों को देखता है। तो इसका सबब क्या है। इमाम ने कहा सबब ये है कि हुसैन के ज़ायरों में कोई बदनसब नहीं होता। नहीं, जुमला पलट कर कह दो, हाजियों में तो हराम ज्यादा मिल जाता है, ज़ाहिरों में हराम। हदीसें हैं, हदीस। तमहीद है, तमहीद ला रहा हूं मंजिल तक। कहने लगे कि पहले हुसैन के ज़ाहिर पे निगाह करता है और जब अच्छे से कर चुकता है तब जाके अपने हाजियों पर निगाह करता है। तो ये क्या है, ये है ज़ियारत हुसैन का अजर। और सबसे छोटा अजर क्या है ज़ियारत का, यहाँ मस हुए गुनाह माफ। तो लोग आइम्मा के दौर में आते थे और
آ کر بتاتے تھے اتنے حج کر لیے، اتنے حج کر لیے اور اتنے حج کر لیے. جملہ ضائع تو نہیں کریں گے. وہ بڑا دور سے آیا اور مسکرا کر کہنے لگا فرزند رسول بڑا میں نے کمال کیا. امام نے کہا کیا کمال کیا؟ اب دیکھیے مجھے تعداد یاد نہیں ہے اس وقت، حدیث میں کیا ہے ہم صرف فرض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آیا اور آ کر کہنے لگا فرزند رسول فرض کیجئے میں نے 29 حج کر لیے. کہ خوش ہو کے بتا رہا ہے 29 حج کر چکا. امام نے کہا اچھا یہ بتا کربلا کتنی بار گیا؟ بھائی بولے جس تک بات پہنچ رہی ہے. اس نے کہا 29 حج کر چکا. امام نے کہا کربلا کتنی بار کیا؟ کہا ابھی تک نہیں گیا. امام نے کہا ایک حج اور کر لے تاکہ تیرا ثواب حسین کے زائر کے برابر، تاکہ تیرا ثواب زائر حسین کے برابر ہو جائے، ایک حج اور کر لے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہے حسین کی وہ عطا کہ جس پہ عاشق بن بلائے چلے آ رہے ہیں مگر مرض تو اب تک برقرار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آنسو ٹپکا لیجئے زری سے مس ہوئے اور گناہ معاف ہو گئے. اب دلیل کہاں سے دوں؟ قرآن سے یا حدیث سے؟ چلیے میں آپ کو ایک سروے کراتا ہوں اور ایسا جھوم کے سنیں گے آپ. یہ دیکھیے اعتراض کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایک آنسو ٹپکا جنت، یہ زری سے مس ہوئے پرانا رجسٹر بند، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے. جیسے ہی رسول اللہ ایک بار مکے میں آئے اور سب سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو سمجھا اسے میری طرف سے جو نہیں سمجھا اسے سمجھاتا ہوں. رسول آئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. اب پتہ ہے بڑے بڑے علماء سنت، اہل سنت علماء نے کیا لکھا کہ جیسی رسول اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس میں بڑے گناہ گار بھی تھے. کسی کی عمر 80 تھی، کسی کی 60 تھی. آواز نہیں آ رہی بھائی مجھے آپ کی. ہاں بڑی عمروں والے تھے، کوئی 60 برس کا، کوئی 70 برس کا، کوئی 80 برس کا. اب انہیں تو گویا ایوارڈ مل رہا تھا، اس لیے کہ سب اپنے اعمال جانتے تھے اور پتا تھا ہم کیا کیا کر چکے ہیں. اچھا بھائی یہ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ محمد کا اعلان بس یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا فلاح پا جاؤ گے. اچھا اور جو ہم نے سب کچھ کیا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کہ سب معاف کر دیا جائے گا. کیسے؟ لا الہ الا اللہ کہنے پر. اب پتہ نہیں عقل کے اندھوں کو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ 80 برس تک شراب بھی پیتے رہے، بت بھی پوجتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا کیا، مگر جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ، اللہ نے پرانا دفتر بند کر دیا، نیا دفتر کھول لیا. واہ، اپنے بوڑھوں کو بچانے کے لیے اللہ کی رحمت نظر آتی ہے، عزاداروں پر رحمت خدا ہو. آپ کو اپنے بوڑھے بوڑھے لوگوں پر بڑی اللہ کی رحمت یاد آتی ہے اور آپ کو پتہ ہے فوراً سے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں من یشاء لیغفر اللہ من یشاء ویعذب اللہ من یشاء. اللہ جسے چاہے عذاب دے، اللہ جسے چاہے بخش دے. یعنی قرآن سے دلیل اپنے والوں کے لیے بنائی، بہت گنہگار تھے مگر لا الہ الا اللہ کہا بخش دیے گئے. تو یہ سارا کمال کس کا ہے؟ کہنے لگے یہ کمال لا الہ الا اللہ کا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ میں یہ طاقت ہے کہ تم 80 سال تک شرابیں پی چکے. نہیں بھائی آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے. تم 80 برس تک شراب پی چکے، تم 80 برس تک چوری کر چکے، تم 80 برس تک گناہ کر چکے، مگر جیسے ہی تم نے لا الہ الا اللہ کہا تم بخش دیے گئے. کہنے لگے یہ کمال ہے لا الہ الا اللہ کا. تو بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، یہ بخشنا عزادار کا کمال نہیں ہے، حسین کا.
اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں معین الدین چشتی کی ربائی پڑھ دیتا ہوں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. لا الہ الا اللہ کی بنا حسین ہے. جو لا الہ الا اللہ مشرک بڈھوں کو بخش دے، جو اس کی بنا ہو اس کی عزاداری عزاداروں کو نہیں بخش. فلسفہ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو فلسفہ سمجھا رہا ہوں عزاداری کا. یعنی جیسے ہی آپ نے کہا یا حسین، آپ بخش دیے گئے. اچھا، یہ تو تھا جملہ علماء اہل سنت کا. اب ایک ہمارے عالم کا بھی سن لیجئے. آغائے وحید خراسانی حفظہ اللہ حیات ہیں ابھی، ان کی پوری تقریر یوٹیوب پر موجود ہے. اگر لنک چاہیے ہو میں دے دوں گا. پوری لنک ان کی فارسی میں تقریر ہے، اور ان کی تقریر کا اہم پیغام سنیے. اور پتہ ہے وہ پیغام کس کے سامنے دے رہے ہیں؟ بڑے بڑے علماء کے سامنے. بڑے بڑے علماء مسجد اعظم میں، شہزادی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے حرم میں. شہزادی کے حرم میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، اور ایسے میں بیٹھ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں، خبردار، توجہ، بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کسی کو چاہیے ہو میں لنک دے دوں گا اور فارسی سے ترجمہ بھی کر دوں گا. انہوں نے کہا، خبردار، اگر تم نے کسی کو بڑے سے بڑا گناہ کیا دیکھا ہو مگر اسی کو تم نے حسین کے فرش عزا پر آتے ہوئے دیکھ لیا. عالم کا جملہ سنا رہا ہوں، عالم کا. تم نے اگر کسی کے بڑے بڑے گناہوں سے واقف ہو اور اسے تم نے حسین کے فرش پر آتے ہوئے دیکھ لیا، اب جب وہ فرش سے باہر نکلے، خبردار اسے گناہگار نہ کہہ. توجہ، کچھ فلسفہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. خبردار، اب اسے گناہگار نہ کہنا. اور یہاں پر آغا وحید خراسانی نے بڑھ کر کہا، اس لیے کہ یہ معاملہ حسین کا ہے. اس نے حسین کے در پر آ کے پناہ لے لی. اس نے در حسین پر آ کر پناہ لے لی. اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں کلام نہ کرو. اب یہاں پر میں اپنا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب انسان اس طرح کی حدیثیں اور یہ کرم اور یہ فضل پڑھتا ہے حسین ابن علی کا، تو وہ حیرت میں آ جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا گناہ ایک گریے پر بخش دیا جائے، اتنے بڑے گناہ ایک زیارت پر بخش دیے جائے. یہ اس کو جواب صرف ایک ہے. اگر کوئی اس بات کو نہیں سمجھ رہا، اس کا مطلب یہ ہے وہ گناہ کو بڑا سمجھتا ہے، حسین کو چھوٹا سمجھتا. اس سے بڑا جملہ نہیں ہے میرے. مائک بالکل صحیح نہیں ہو رہی. یعنی آپ نے اپنے گناہ کو بڑا سمجھا، رحمت حسین کو چھوٹا سمجھا. اس لیے تو آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیے، حدیث میں ایک اور جملہ آیا، بہت توجہ کہیں لے کر جانا ہے. حدیث میں ایک اور جملہ آیا، فرمایا نفس المحموم لنا تسبیح. سنو، یہ جو تم ہمارے غم میں سانس لیتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ سانس ہے، یہ سانس نہیں ہے، تسبیح ہے. یہ جو تم ہمارے غم میں سانس لے رہے ہو، خبردار اسے فقط سانس نہ سمجھنا، یہ تسبیح ہے. اب پھر اعتراض ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ لوگ سنتے یا نہیں سنتے؟ اکیلا میں ہی فیس بک استعمال کرتا ہوں اور میرے ہی سامنے یہ سب بیتوکی پوسٹ آتی رہتی ہیں. آپ کی خاموشی تو ایسے بتا رہی ہے کہ سادات کالونی میں کسی کے موبائل میں فیس بک نہیں ہے اور کسی نے یہ سب باتیں نہیں سنی. تنہا میرے پاس یہ باتیں پہنچی ہیں، اس لیے آپ کو یہ کہ انہوں نے کہا سن لیا. حالانکہ سب آپ ہی کی آئیڈیوں میں جا کے دیکھا ہے میں نے. یہ سب کچھ یہ سب آپ ہی کے پاس سے، میں بہت سے لوگ میرے سامنے ہیں جو یہ سب پوسٹیں لگاتے ہیں اور میں وہاں دیکھتا ہوں.
تو بیماری کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا انہیں حسین کے غم میں لینے والی سانس تسبیح سن کے آگ لگ جائے گی، اس لیے اس نے اس کا جواب حدیث میں ہی رکھ دیا. کہا سنو، جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور سانس لیتا ہے، اللہ روزے دار کی سانس کو تسبیح لکھتا ہے. وہاں کمال ہو گیا، روزے دار کی سانس تو تسبیح ہو جائے، جس کی وجہ سے روزے رہ گئے اس کے غم میں بھائی فلسفہ سمجھ رہے؟ بات پہنچی نفذ المحموم لنا تسبیح. سنو، یہ جو تم ہمارے غم میں سانس لیتے ہو، اس سانس کو اللہ نے تسبیح بنایا ہے. اب اس سانس میں دیکھیں سانس لینے کے طریقے ہیں. ایک ہوتی ہے میوٹ سانس، خاموشی سے لی جاتی ہے، جو ابھی آپ سب لے رہے ہیں. اچھا، ایک سانس کے طریقے ہوتے ہیں. ہائے، ایک سانس یہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے سانس کی مختلف قسمیں ہیں. تو اب علماء نے لکھا یہ ہائے جو ہے، ہائے یہ بھی سانس کی ایک قسم ہے. ابھی بھی حسین پر ہائے کی تسبیح سمجھ نہیں. بھائی بولیے، یہاں والے بولے. یہ جو ہائے ہے، ہائے یہ بھی سانس کی ایک قسم ہے. یہ ہے آواز والی سانس. کیا ہے یہ؟ تسبیح. اب یہاں پر آ گئے وہ حضرات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہ ہمارا دامن نہیں چھوڑ رہے، ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے. ذرا سی کوئی فضیلت بتا دی، یہ کیسے ہو سکتا، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہائے، ایک ہائے، ایک سانس، سارے گناہ بخش دیے. ہاں بھائی بخش دیے. نہیں ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہا. اچھا تو آپ نے اپنی کتابوں میں وہ واقعہ کیوں لکھا؟ کا کون سا واقعہ سننا چاہتے ہیں آپ؟ واقعہ. اب ایک ہائے سنیے، ہائے کیسے بخشواتی ہے. ہم نے کہا یہاں ہم نے ہائے کہا، وہاں گناہ بخش دیے گئے. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے انہی کی کتاب کھولی اور بتایا یہ ایسے ہو سکتا ہے. کیسے؟ قارون کو جانتے ہیں آپ؟ سب نہیں جانتے لگ رہا ہے. اچھی بات ہے، کوئی اچھا بندہ تھوڑی ہے کہ سب جانے. بہت سے لوگوں کو نہ جاننے ہی میں غنیمت ہے. ہاں بہت سے لوگوں کو نہ بہرحال ذرا سا تعارف سنیے اس کے، تاکہ میں آپ کو ہائے سمجھاؤں. ہائے کیا ہے؟ نفس المحموم لنا تسبیح. قارون جو ہے یہ حضرت موسیٰ کے دور میں ہے، ٹھیک، اور بڑا کنجوس ہے. حالانکہ پیسہ بھی بہت ہے مگر کنجوس ہے. موسیٰ جب کہے کہ بھائی ہمارا یہ کام ہے، تھوڑا سا اس میں پیسہ لگا دو، چھپاتا ہے پیسے، کہیں موسیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے پڑ جائے. یاد رکھیے گا، جو حجت کے کاموں میں پیسہ لگانے سے چھپائے، ہاں وہ قارون صفت ہے. اب ہوا کیا؟ خوب دولت جمع کی اور بڑا پیسہ جمع کیا، مگر جیسے ہی موسیٰ کا ضرورت ہے پیسہ چھپا لیتا ہے. اب ہوا کیا؟ اللہ نے کہا اچھا تجھے اپنے پیسے پر بڑا گھمنڈ ہے، بڑا غرور ہے، اور تو پیسہ چھپاتا ہے. اب دیکھ ہم تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں. اللہ نے کنجوسی کی سزا دی. اور سزا کیا دی؟ اچھا یہاں تک لکھا ہے ایک بار موسیٰ نے آ کے اس سے قرض مانگ لیا کہ چلو بھائی تم پیسہ لگا نہیں رہے، قرض ہی دے دو ہمیں. اتنا کوئی بخیل تھا، قرض بھی نہیں دیا. کہا نہ قرض دیں گے نہ کچھ بھی نہیں دیں گے. عجیب بات ہے، یہ ہے قارون. موسیٰ کو قرض نہیں دے رہا
اور اللہ قرآن میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اللہ کو قرض دے رہے ہیں. بھائی بولیے بولیے. اللہ قرآن میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کو قرض دے رہے ہیں, اور ایک جگہ پر نہیں, قرآن بھرا پڑا ہے. ہر تھوڑی آیتوں کے بعد اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اور کہیں تعریف کر کے کہہ رہا ہے کیا کہنے ان کے جنہیں ہمیں قرض حسنا دیا. راوی نے آ کر امام سے پوچھا یہ تو بتائیے بھلا اللہ کو بھی کوئی قرض دیتا ہے؟ یہ اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہا سنو, جو امام کی راہ میں 1 درہم خرچ کر دے گویا ایسا ہے جس نے اللہ کو مخلوص کر دیا. ابھی بھی عزاداروں کی عزاداری سمجھ نہیں آتی. ارے ہم حسین پر, سبیلوں پر, تعبیتوں پر, مجلسوں پر, گہواروں پر صرف پیسہ نہیں دے رہے, اللہ کو قرض دے. یہ قرض حسنا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. موسیٰ نے کہا اچھا چل پیسہ نہیں دے رہا تو تھوڑا ادھار دے دے, جب ہوں گے تو لوٹا دیں گے. منع کر دیا, کہا ادھار بھی کچھ نہیں دیں گے تمہیں ہم. اب قرآن کہتا ہے ایک بار اللہ کی رحمت کو جلال آیا, اور جلال کے عالم میں اللہ نے ایک فرشتے کو قارون پہ مسلط کر دیا اور کہا سن, جتنا اس کا مال و متاع اور دولت ہے وہ سب اس کے سر پہ ڈال دے. اب وہ سارا فرشتہ مال متاع دولت پیسہ سکے چاندی لے کر آیا اور اس کے سر پہ ڈال دیا. کہا پروردگار اب کیا کریں؟ کہا بس اب تیرا ایک کام ہے, روز اسے ایک آدمی کے قد کے برابر زمین میں دھساتا جا. بس تیرا ایک کام ہے, اب اس پہ روز اس بار کو رکھ اور اسے بار بار دھساتا جا. اب اس کا عذاب شروع ہو گیا. روز ایک قد آدمی کے برابر اسے زمین میں دھسایا جا رہا ہے. ایسے میں یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ زمین کے نیچے پانی ہے. دھستا برسوں بیت گئے اور سزا ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی. یہاں تک کہ ایک دن, اب ظاہر ہے کہ عمق دریا میں ہے, عمق سمندر میں گہرائی میں ہے, اسے دور سے ایک آواز آئی سبحانک لا الہ الا انی کنت من الظالمین. اچانک سے اس نے سنا, فرشتے سے کہا یہ سمندر میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہا یہ یونس کی آواز ہے. توجہ, یہ یونس کی آواز ہے. کہا اچھا, اگر 2 پل کی مہلت دے دے تو بڑے عرصے بعد کسی انسان کی آواز سنی ہے, ذرا سا میری اس سے ملاقات کروا دے. اچھا یہ تو پتہ ہے نا آپ کو یونس کہاں پر ہے؟ شاباش, مچھلی کے پیٹ میں. اچھا گئے کیوں؟ یہ کیا ترک اولا ہوا کہ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو ڈال دیا؟ بتاؤں وجہ کیا ہے؟ جب معصوم سے پوچھا کہ یہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں اللہ نے سزا دی, کہا بس ایک ترک اولا ہوا تھا. کیا؟ کہا جیسے ہی الست میں عالم ارواح میں علی کی ولایت کو پیش کیا گیا, یونس نے جھٹلایا نہیں, بس تھوڑا سا سوچا, ہاں کہوں کہ نہ کہوں, ہاں کہوں کہ نہ کہوں. ارے جب سوچنے پر اللہ نبی کو نہیں بخشتا, جھٹلانے پر تمہیں کیا ملا دے, ملاقات کروا دے. اللہ سے فرشتے نے پوچھا تیری اجازت ہے کہ اس کی ملاقات کروا دے؟ اللہ نے کہا ہاں کروا دو. چلے, فرشتہ لے کر چلا. اب سوچی کتنا بھاری قارون, ایک تو مال اوپر سے دھسا جا رہا ہے, اس سے نکالنا. لے کر پہنچے. اب یہاں پر یونس مچھلی کے اندر ہے اور یہاں فرشتے نے مچھلی کے برابر میں لا کر کھڑا کر دیا. بھائی سب کی توجہ ہے, جملہ آپ کے سپرد. ایک بار جیسے قریب آیا
تو حکم خدا سے مچھلی نے اپنا دہن کھولا اور یونس کو باہر کیا. اب جیسے یونس باہر آئے اس نے یونس کو دیکھا, کہا کون ہو تم؟ یونس نے کہا ہم اللہ کے نبی یونس ہیں. کہا اچھا, تو کب سے تم مچھلی کے پیٹ میں ہو؟ کہا بڑا عرصہ ہو گیا تب سے ہم مچھلی کے پیٹ میں. کہا اچھا, کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے بتایا حضرت یونس نے کہ کبھی مصر میں, کبھی یہاں, کبھی وہاں, جہاں اس نے نبوت کا کام دیا وہاں ہم چلتے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں. کہا اچھا, توجہ. کہا اچھا یہ بتاؤ تم موسیٰ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں موسیٰ کو تو جانتے ہیں, وہ ہم سے پہلے نبی گزرے ہیں. کہا اچھا ہارون کو جانتے ہو؟ کہا ہاں ہارون کو بھی جانتے ہیں. کہا اچھا وہ موسیٰ کی ایک بہن تھی جو ہماری منگیتر تھی. کہا ہاں اسے بھی جانتے ہیں. کہا اس کا کیا ہوا؟ کہا ارے بھائی اب تمہیں کس کس کا بتائیں, بس سمجھو پوری نسل موسیٰ کا دور ختم ہو گیا اور سب مر گئے. توجہ, قارون جو عذاب میں مبتلا ہے, قارون جو حجت کے مقابل آنے والا ہے, قارون جو حجت کی قرض نہ دینے پر عذاب میں مبتلا ہے. کہا اچھا موسیٰ بھی چلے گئے, ہارون بھی چلے گئے, بہن بھی چلی گئی, اولاد بھی چلی گئے, ہائے آل عمران. اس نے کہا ہائے آل عمران. جیسے ہی اس نے ہائے کہا اللہ نے فرشتے سے کہا اس کے عذاب کو روک دو. فرشتے نے پکار کر کہا پالنے والے کیا سبب ہے؟ یہ تو تیری حجت کا دشمن ہے, یہ تیری حجت کے مقابل ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں اس نے میرے نبی کی آل کے جانے پر ہائے کہا ہے؟ یہ ہماری مشیت کے خلاف ہے. جو میرے نبی کی اولاد پر ہائے کہے میں اسے عذاب دوں. واہ مسلمانوں, آل عمران پہ ہائے کہنے والا قارون بخشتا نظر آتا ہے, حسین پہ ہائے کہنے والے آزاد. توجہ کیا آپ نے؟ کہا ایک ہائے اس نے کہا ہے ہم نے اس کے عذاب کو روک دیا. اب وہ جو مقرر کیا تھا اللہ نے عذاب, اب اس پہ عذاب نہیں ہو رہا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہائے. پتہ نہیں آپ میرا موضوع سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. یعنی کبھی ایک لا الہ الا اللہ تمہیں بچا لے, کبھی ایک ہائے تمہارے قارون کو بچا لے, مگر یہی معاملہ جب حسین پر آئے یہ کیسے ہو سکتا؟ موضوع سمجھ رہے ہیں؟ بس موضوع کھول رہا ہوں آخری جملے تقریر کے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیے یہ جو بات ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اگر یہ مجمع تک رہے تو اتنی بری چیز نہیں ہے, لیکن اگر یہی بات عالم تک ہو جائے, کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیے عالم کا کام کیا ہے؟ عالم کا کام ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی وسوسہ آ رہا ہے, کسی کے دل میں کوئی شک آ رہا ہے, عالم کا کام کیا ہے؟ اس شک کو دور کرے, اس وسوسے کو دور کرے. ارے عالم ہی اگر شک لے کر بیٹھ جائے, عالم ہی اگر وسوسے کا شکار ہو جائے تو پھر قوم پر تو فاتحہ اور رحم اللہ من کرا الفاتحہ. اس لیے کہ اب آوے کا آوا ہی بگڑ گیا, جنہیں سمجھانا تھا وہی بگڑ گئے, تو اب جو بگڑے ہوئے ہیں انہیں کون سمجھائے. دیکھیے اہل بیت کے یہاں عالم کی ہمیشہ سے دو قسمیں رہی ہیں, بہت توجہ, عالم کی ہمیشہ سے دو قسمیں رہی ہیں. سننا چاہتے ہیں؟ بس میں موضوع کھولنے جا رہا ہوں, 2-3 جملے ہیں. عالم کی دو قسمیں, وہ تو جب پتہ چلا جب راوی آیا جناب امیر کے پاس,
اور اس نے آ کر کہا مولا یہ بتائیں آپ اہل بیت کے بعد سب سے زیادہ قابل تعظیم کون؟ اسی میں راز چھپا تھا جو آپ نہیں سمجھ پائے. اہل بیت کے بعد یعنی جو تعظیم اہل بیت کی ہے وہ کسی غیر کی نہیں ہو سکتی. اس نے علی سے یہی پوچھا آپ اہل بیت کے بعد سب سے زیادہ قابل تعظیم کون؟ علی نے کہا علماء. علی نے کہا علماء. اس نے کہا اچھا مولا اور آپ اہل بیت کے دشمنوں کے بعد سب سے زیادہ قابل نفرت کون؟ علی نے کہا علماء. بھائی میں سادات کالونی میں تقریر کر رہا ہوں. ہاں علماء کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو اہل بیت سے پوچھئے گا. اہل بیت بتائیں گے کہ علماء کون ہے. علی نے کہا ہمارے بعد قابل تعظیم علماء، ہمارے دشمنوں کے بعد قابل نفرت علماء. اب وہ تو پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موضوع ہی بھول گئے آپ لوگ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے بعد قابل تعظیم علماء، آپ کے بعد آپ کے دشمن کے بعد قابل نفرت علماء. بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عالم آپ کے بعد قابل تعظیم، عالم آپ کے دشمن کے بعد قابل نفرت. علی نے کہا گویا صبح قیامت تک علی نے معیار دے دیا. عالم دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو ہمارا کام کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جو دشمن کا کام کر رہے ہیں. اب پہچانے کیسے ان کا کام کون کر رہا ہے اور ان کا کام کون کر رہا ہے؟ پیمانہ دیا علی نے، کہا سنو جس عالم کی محفل میں بیٹھ کر اور اٹھنے کے بعد تمہیں ہماری معرفت میں اضافہ محسوس ہو، وہ ہمارے بعد قابل تعظیم ہے. اور جس کی محفل میں بیٹھنے کے بعد تم شک میں پڑ جاؤ اچھا وہ عباس جیسے، وہ مشرف جیسے، وہ علی. بھائی میری بات نہیں ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں روایت موجود ہے. روایت کہیے تو یہ بھی اسکین کروا کے پورے مجمع کو بانٹ دوں گا. لکھا ہے واضح لفظوں میں، میں نے تو مفہوم پڑھا ہے، اصل عبارت جا کے پڑھیے تو پھر آپ کو بھی کہنا پڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی علی نے بتایا قابل تعظیم. دیکھیے ادھر علی نے دونوں باتیں بتائی. کوئی یہ نہیں کہ میرا دوسرا جملہ پکڑ کر بیٹھ جائے اور پہلے کو چھوڑ دے، نہیں. علی نے معیار دیا جس عالم کی محفل میں بیٹھ کر تم اہل بیت کی محبت ادب تعظیم میں اضافہ پاؤ وہ ہمارے بعد قابل تعظیم ہے. لیکن اگر کسی کی محفل میں بیٹھ کر شک ہو جائے تو وہ ہمارے دشمن سے بدتر ہے. پتہ چلا اہل بیت کے بعد قابل تعظیم بھی ہے اور دشمن سے کوئی بدتر بھی ہے. پیمانہ آپ کے پاس ہے. اگر آپ کو چیک کرنا ہے کہ کون بدتر ہے کون افضل ہے، مجلس میں جا کر بیٹھ جائے. مجلس میں اگر ذہن آپ کا یہ کہنے لگے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، آپ کو سمجھ آ جائے گا کون قابل تعظیم اور کون قابل نفرت. لیجئے تقریر کے آخری جملے اور یہیں سے موضوع کھل جائے گا. میں نے کیا کہا؟ اگر قوم کے کسی فرد میں یہ ہو جائے کہ اسے وسوسہ ہو جائے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. چہ جائے کہ اگر کسی عالم کو وسوسہ ہو جائے. بس آخری جملے بہت توجہ سے سنیے گا اور اس مقام پر میں اپنے مجمع کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہیں سے مجھے موضوع کھولنا ہے. بتائیے توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے سب کی توجہ ہے یا نہیں؟
اب یہاں سے موضوع کھلنے جا رہا ہے. دو عالم, ایک کا نام سید جواد سمدانی اور ایک کا نام شیخ حسین. موضوع ہے نا ذہنوں میں, کھل رہا ہے موضوع. ایک دن سید سمدانی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی کتابیں ان کی فقہ پر جو آج بھی حوضوں میں پڑھائی جاتی ہے, مفتاح الکرامہ در فقہ, فقہ پر بڑی ضخیم کتاب ہے ان کی جو حوضہ علمیہ نجف اور قم میں پڑھائی جاتی ہے. اس کیلیبر کا عالم ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, عجیب دریائے تفکر اور تدبر میں گم ہے. ایسے میں دوست شیخ حسین آ گئے, کہا ارے قبلہ کس سوچ میں آپ گم ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا, اب یہ ان کا جملہ ہے, چھپا ہوا موجود ہے, کہا اگر کسی بندے کو وسوسے کی بیماری ہو جائے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اگر عالم کو بیماری ہو جائے, جملہ کہوں آہستہ سے ضائع تو نہیں کریں گے, بیماری کا پتہ چل جانا بھی بڑا فیض ہے. سید سمدانی کو پتہ چل گیا کہ ہم میں بیماری ہے, اور بیماری کیا ہے بھائی موضوع نہ بھولیے گا, یہیں سے موضوع کھلنے جا رہا ہے. بیٹھے ہوئے شیخ حسین نے کہا کیسا وسوسہ؟ کہنے لگے میں بڑی کتابیں پڑھتا ہوں, بڑی حدیثیں پڑھتا ہوں, مگر ایک چیز ہے جو میرے وجدان کو اور میرے وجود کو لرزا کر رکھ دیتی ہے. بہت توجہ, موضوع کھل رہا ہے. کہا کیا؟ کہا میں پڑھتا ہوں نماز کا بیش بہا ثواب, روزوں کے ثواب, اور یہ ثواب اور یہ عبادت اور یہ عبادت بڑا ثواب ہے, مگر یہ جیسے ہی میں حسین پر حدیثیں پڑھتا ہوں, دیکھیے میرا سننے والا مجمع اس چیز کی گواہی دے گا, میں نے آپ کو موضوع سے ہٹایا نہیں, یہ پوری تمہید باندھی ہے یہاں تک پہنچانے کے لیے. کہا دو مقامات ایسے ہیں جہاں آ کر میری فکر جواب دے جاتی ہے. کہا کیا؟ کہا میں اتنی فضیلتیں پڑھتا ہوں عبادات اور اعمال کی, مگر جب میں حسین کے معاملے پر آتا ہوں تو حسین کی دو چیزیں ایسی ہیں جو پوری زندگی کی عبادتوں کو ایک طرف کر دیتی ہے اور اپنا اثر ایک طرف کر دیتی ہیں. شیخ حسین نے کہا کیا؟ کہا مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی. دیکھیں اچھے عالم یہ ہوتے ہیں, کوئی کراچی کا عالم ہوتا تو منبر پہ یہی موضوع بنا دیتا, یہی موضوع بن جاتا. کہنے لگے مجھے دو چیزیں حسین کے باب میں سمجھ نہیں آتی. کیا؟ کہنے لگے پہلی تو یہ کہ جب میں عبادت اور اعمال پر پڑھتا ہوں, بڑا میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں اپنے جوانوں سے, نماز واجب ہے, 5 وقت پڑھنا واجب ہے, روزے رکھنا واجب, میں مخالفت نہیں کر رہا, اس لیے کہ جن کی نہیں قبول ہونی وہ تو بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب آپ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں نا, روایت ہے جب علی والا مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے بار بار زمین پر دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیسا نور ہے. آواز قدرت آتی ہے, علی والا اپنا واجب ادا کر رہا ہے. یہ ہے علی والے کی واجب نماز. مگر میں جیسے ہی حسین کے دو چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ ساری نماز روزے اتنے بھاری بھرکم, ایک طرف حسین کا یہ والا ثواب ایک طرف. کہا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کہا ایک حسین پر گریا, دوسری حسین کی عزا, حسین کی زیارت. بھائی یہیں سے بات شروع ہوئی تھی نا, یہیں ختم ہو رہی ہے. یہ دو چیزیں سمجھ نہیں آتی. کہنے لگے تو کیا تمہیں شک ہے؟ فوراً سے کانوں پہ ہاتھ لے گئے. کہا توبہ توبہ, عالم ہو کر اس پر شک کریں. گویا انہوں نے بتا دیا عالم ان باتوں پہ شک نہیں کر سکتا, ہاں کرے گا وہی جو جاہل ہے. کہنے لگے یہ دو باتیں نہیں سمجھ آتی, یہ مجھے وسوسہ ہے. کہا اچھا تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہا بس میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں مجھے سمجھ آ جائیں. اب وہ شیخ حسین انہیں سمجھا رہے
میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور ہمارا موضوع کھل جائے گا. توجہ کا سنو, میں ایک بات بتاتا ہوں, تمہاری گتھی سلجھ جائے گی. کا بتاؤ؟ کہ قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا, بڑا شکار کا شوقین تھا, بڑے جاہو جلال کے ساتھ اور بڑے حشم و خدم کے ساتھ اپنے سواریوں کو لے کر شکار کے شوق میں شکار کرتا تھا. ایک روز ایسا ہوا, وہ بادشاہ اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ اور پوری فوج کے ساتھ شکار پر نکلا. شکار کرتے کرتے بڑا محظوظ ہو رہا تھا, یہاں تک کہ دور اسے ایک ہرن نظر آیا. اب جیسے ہی بادشاہ نے ہرن کو دیکھا تو فوراً سے کمان میں تیر کو رکھا, چلے کو کھینچا کہ شکار کروں, مگر ہرن آگے بھاگ گیا. اب بادشاہ تو بڑے ضدی ہوتے ہیں, اس نے کہا آج تو یہ ہرن ہمارے شکار سے بچ نہیں سکتا. بھاگا اس کے پیچھے, آگے آگے ہرن, پیچھے پیچھے بادشاہ. اب وہ لشکر سارا پیچھے 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 پیچھے. اب ظاہر ہے ان میں وہ جذبہ تھوڑی تھا جو بادشاہ میں تھا. لشکر پیچھے رہ گیا, بادشاہ آگے نکل گیا. یہاں تک کہ مسلسل بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے, گھوڑا ہانپنے لگا اور گھوڑا پیاس کے مارے اور آتش کے مارے ایک بار ٹھہر گیا. اب آدھی دن گزر گیا, بلکہ شام ہونے کو ہے اور سورج غروب ہونے کو ہے. ایسے میں بادشاہ نے دیکھا کہ وہ شکار کی چاہ میں اور وجد میں ایسے مقام پر آ گیا کہ اب نہ لشکر دکھائی دے رہا ہے, نہ کوئی منزل نظر آ رہی ہے, اور ایسے میں ہرن بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اب اس نے جب گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑے میں ذرا سی رمق باقی تھی, اب گیا اور اب گیا. بادشاہ بھی ظاہر ہے کہ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور زیادہ پیاسے نہیں رہتے. مسلسل پیاس کے مارے اس کی بھی طاقت نے جواب دے دیا. اب گرا اور اب گرا, یہاں تک کہ دور جنگل میں اسے ایک لکڑی کا مکان نظر آیا جہاں پر شمع جل رہی تھی. ایک بار اس کی سانس میں سانس آئی اور جلدی سے گھوڑے کو آخری ایڑ لگائی اور وہاں تک پہنچا. جیسے ہی وہاں پہنچا گھوڑا گر گیا. اب بادشاہ بھی گر گیا. اب وہاں اندر گھر میں ایک بوڑھی اور اس کا جوان بیٹا رہتا تھا. جیسے ہی گرنے کی آواز آئی, دونوں ماں اور بیٹے اس کے قریب آئے اور جب دیکھا حلیہ تو سمجھ گئے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ بادشاہ ہے. مگر وہ تو بے ہوش ہو چکا. اب لشکر اسے ڈھونڈ رہا ہے بادشاہ کو, ہمارا بادشاہ سلامت کہاں چلا گیا. یہاں تک کہ کچھ پانی کی چھینٹیں بادشاہ کے منہ پر ماری گئیں اور کچھ پانی پلایا اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے دوا دی تو بادشاہ کو افاقہ ہوا. اب جیسے افاقہ ہوا, سوال یہ تھا اسے کھانا کیا کھلائیں. توجہ, کھانا کیا کھلائیں. ایسے میں بوڑھی ماں نے کہا بیٹا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ ہم بادشاہ کو پیش کر سکیں, مگر ہاں ایک بکری ہے ہمارے پاس جس کا دودھ بیچ کر ہم اپنا گزر بسر کرتے ہیں, اور اسی دودھ کو پی کر اور تھوڑا سا جو پیسہ مل جاتا ہے دودھ کے ذریعے اسے بیچ کر ہم اپنا گزر بسر کرتے ہیں. ماں تو تمہارا ارادہ کیا ہے؟ بیٹا کسی کی جان کے بڑھ کر ہمارے لیے بکری نہیں ہے, تو ماں آپ کیا چاہتی ہیں کہ اسے ذبح کر دو اور پہلے اس میں سے دودھ کو دھو لو, دودھ نکال لو, وہ بھی اس کو پیش کر دو اور اچھا سا گوشت دے دو, ہم بھون کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیں. یہاں تک کہ ایک ہی ان کی بکری تھی, کل ان کی کائنات تھی. اسے ذبح کیا, گوشت کاٹا, بھنا اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیا. یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے لشکر اس جھوپڑی تک پہنچ گیا. جیسے ہی انہوں نے اپنے بادشاہ کو صحیح سلامت پایا, سب بڑھیا کا اور جوان کا شکر ادا کرنے لگے. آخری جملہ تقریر کا. ایسے میں بادشاہ جب ٹھیک ہوا, افاقہ ہوا اور کھانے پینے کے بعد چلنے کے قابل ہوا, تو ایک بار جیسے ہی جانے لگا دربار کی طرف اپنے فوجوں کے ساتھ, کہنے لگا ٹھہرو, اس بوڑھی عورت کو اور اس جوان کو ساتھ لے لو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم انہیں انعام دیں گے. آپ محو حیرت ہیں, موضوع کھل رہا ہے ایک جملے میں.
पहुंचे बादशाह के दरबार में, एक मसनद पे औरत को बिठाया गया, एक मसनद पे जवान बेटे को बिठाया गया, और बादशाह ने बड़े बड़े वज़रा, अपने कौम के उमरा रुअसा को बुलाया, सब पैसे वालों को बुलाया और कहा सुनो, ये वाक़या हमारे साथ हुआ है, अब हम तुमसे एक चीज़ चाहते हैं। कहा क्या? कहा ये जो बुढ़िया ने और जवान ने मेरे लिए काम किया है, हमें इसका बदला देना है। आखिरी जुमला तकरीर का, हमें इसका बदला देना है। तो अब सब खड़े हुए और अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक बादशाह को मशवरे देने लगे। किसी ने कहा इसे अपनी फुला ज़मीन दे दे, किसी ने कहा अपना ताज दे दे, किसी ने कहा फुला शय दे दे, किसी ने कहा फुला ज़मीन की हुकूमत दे दे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा अपना ताज दे दे, किसी ने कहा अपने पहलू में जगह दे दे। जब सबकी सुन चुका बादशाह तो सबको पुकार कर कहने लगा तुम सब कम ज़र्फ़ हो, तुम सब कम ज़र्फ़ हो। कहा क्या मतलब? कहा तुम देखते नहीं, इनकी पूरी कायनात थी वो बकरी, इन्होंने अपनी पूरी कायनात मुझ पर कुर्बान कर दी। अगर मैं अच्छा बादशाह हूं तो मेरी बादशाही का तकाजा ये है, मैं अपना पूरा मुल्क, मैं अपना पूरा मुल्क इनके नाम पर कर दूं। सबने कहा अच्छा बादशाह, अब हम समझे, जो अपना सब कुछ तेरे लिए कुर्बान कर दे, तू उसे अपना मुल्क दे देता है। अब ये बुढ़िया और बच्चा जिसे चाहे बादशाह का तख्त दे दे, जिसे चाहे कुर्सी दे दे, जिसे चाहे हुकूमत दे दे, अब भी नहीं समझ आई हुसैन ने अपनी कुल कायनात अल्लाह को दे दी। अब अल्लाह की हुकूमत का और मुल्क का तकाजा ये है, अल्लाह अपना पूरा मुल्क हुसैन को दे दे। अल्लाह हुसैन को मुल्क देकर बता दे मुल्क मेरा है, विलायत हुसैन की है। जब तो मौजू रखा है मुल्क खुदा विलायत नास। अब वो बुढ़िया जिसे चाहे तख्त दे दे, जिसे चाहे बादशाह का ताज दे दे, बादशाह से सवाल नहीं होगा, बुढ़िया से सवाल नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? अरे हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया खुदा पर। अब हुसैन जिसे चाहे बेटा दे दे, जिसे चाहे रिस्क दे दे, जिसे चाहे हयात दे दे, जिसे चाहे जन्नत दे दे। हुसैन से आप सवाल नहीं कर सकते, इसलिए कि मुल्क के खुदा का तकाजा ये है कि हुसैन तुमने हमें ये दिया, हम तुम्हें ये दे रहे हैं। इसी को मिर्जा दबीर ने अपने बंद में कहा। सुनना चाहते हैं मिर्जा दबीर का बंद? नहीं, सब बोलेंगे तो सुनाऊंगा और तकरीर तमाम। इसी को तो मिर्जा दबीर ने कहा, कर मिदहते हुसैन इसी में निजात है, कर मिदहते हुसैन इसी में निजात है। दुनियाए बेसबात का इनसे सबात है, बेऐब हक की जात है या इनकी जात है, हुक्म इनका और कुरान मजीद एक बात है। इस मंजिले नियाज के सालिक हुसैन है, जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन। खत्म हो गई तकरीर। जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है, मुल्क खुदा और विलायत मासूम। ये थी आज की तमहीद जो मैंने अपने सुनने वालों के हवाले कर दी। अब हुसैन से सवाल नहीं होगा कि एक आंसू पर जन्नत दे दे। अरे ये तो बहुत छोटा तोहफा है जो तुम्हें बताया गया है, अभी तो पता ही नहीं है कि इस एक गिरिए पर हुसैन देंगे क्या। आवाजें आपकी बुलंद हो गई, फर्श अज़ा बिछ गया, लिबास अज़ा पहन लिया। अब तो बस एक काम है हमारा, हाय हुसैन या हुसैन। और पहले ही मुहर्रम को
सिर्फ तज़क्कुर कर रहा हूं, सब जानते हैं रोना कैसे है। पता है ना कैसे रोना है? तहजीब बताई इमाम ने। खबरदार, अगर कोई आलिम मिंबर पर बैठ कर कह रहा है ये चीखे मार के मत रो, इस तरह मत रो, उस तरह मत रो, नहीं, उसकी बात नहीं सुने। इमाम ने बताया कैसे रोना है, इसलिए कि हुसैन के मसाइब हो रहे थे। पहलू में इमाम के अबू बसीर बैठा था, मुसलसल रोता चला जा रहा है, मगर एक बार जाफर सादिक ने बढ़कर कहा, ऐ अबू बसीर, तू रो क्यों नहीं रहा? आए अबू बसीर, तू रो क्यों नहीं रहा? एक बार रुमाल दिखाया कि मौला ये आंसुओं से तर हो चुका, और कैसे रोऊं? मौला ने कहा, आए अबू बसीर, मेरे जद पर ऐसे न रोया करो, बल्कि मेरे जद पर ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान के लाश। अल्लाह अकबर। फर्जंद पैगंबर का मदीने से सफर है। रावी कहता है हुसैन का काफिला मदीना छोड़ रहा था, बड़ा गिरिया था, बड़ा शोर था। इससे पहले मदीने में ऐसा गिरिया नहीं देखा गया, इसलिए कि मदीने की जान हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। रावी कूफे का रहने वाला है, वो कहता है जब मुझे खबर मिली कि हुसैन मदीने से कूच कर रहे हैं तो मैं चला महल्ला बनी हाशिम की तरफ, और मैंने चाहा कि आज मैं देखूं हुसैन कैसे सवार होंगे। देखे गिरिया करते जाएं, इसलिए कि गिरिये के दिन आ गए। अब तो वो दिन है कि जाकिर को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस गिरिया गिरिया, हुसैन पर आंसू। रावी कहता है मैं महल्ला बनी हाशिम में गया, मैंने चाहा कि मैं देखूं हुसैन की सवारियां कैसे तैयार होंगी और कैसे काफिला कूच करेगा। रावी कहता है मैं महल्ला बनी हाशिम के बाहर आकर खड़ा हो गया, मैंने देखा एक छोटा सा कनात में सुराख है और रास्ता है जहां से देखा जा सकता है। रावी कहता है मैं उस सुराख के करीब हो गया और मैंने चाहा मैं काफिले का जाना देखूं। अचानक से मैंने देखा चारों तरफ जवान खड़े हुए हैं, कहीं दो नौजवान नजर आते हैं, कहीं एक अजीब शहजादा नजर आता है, मगर एक मैंने ऐसा आका देखा जिसकी मसनद लगी हुई है, वो मसनद पर शाहों की तरह बैठा हुआ है। और एक जवान मैंने ऐसा देखा जो अपनी तलवार निकाले लहरा लहरा कर बार बार लोगों से कहता है आए मदीने वालों, अपने दरवाजों पर पर्दे डाल लो, अली की बेटियां अपने घर से बाहर। शाबाश, यही हक है गिरिये का। मदीने वालों, अली के घर की बीबियां घर से बाहर आ रही है, खबरदार कोई छत पर ना आए, कोई अपने दरवाजे का पर्दा न खोले। हाँ अज़ादारों, बड़ी शान से अहले हरम रवाना हुए। रावी कहता है मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए कि पर्दे के अंदर पर्दा था और हर बीबी इतने हिजाब में आती थी। चारों तरफ से महल्ला बनी हाशिम की औरतें शहजादियों को घर से बाहर लाती थी कि बीबियां तो मुझे नजर नहीं आई, मगर हाँ मुझे एक आवाज हर थोड़ी देर बाद कानों से टकराती जाती थी और मैं हर सवारी का एहतमाम देखता था। और एहतमाम यह था कि एक बीबी घर से बाहर निकली, हुसैन की आवाज आई कासिम तुम्हारी मां रही। रावी कहता है एक जवान नौशाह आगे बढ़ा, उसने जल्दी से अपनी माँ का बाजू थामा और एक नाके पर लाकर अपनी माँ को बिठा दिया। हुक्म हुसैन से नाका आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद फिर एक बीबी बाहर आई, हुसैन की आवाज आई अब्बास अब्बास आगे बढ़ो। हाँ यही महसूस होता है कि ये अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही होगी। रावी कहता है अब्बास नामी नौजवान ने शहजादी को नाके पर सवार करवा दिया। एक बार फिर हुसैन ने एक और सदा लगाई, ऐ फुला आगे बढ़ो, बीबी को सवारी पर सवारा करो, बीबी को रवाना करो। हर बीबी आती जाती थी। हुसैन हर एक जवान को बुलाकर बीबी
को नाके पर सवार करते थे। मगर एक बार मेरी हैरत बढ़ गई, मैंने देखा हर जवान ने अपनी जगह को छोड़ दिया, सब दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। हुसैन ने मसलत को छोड़ दिया। मैं महवे हैरत था, अब कौन सी बीबी आ रही है, मगर मैंने देखा अब और पर्दा बढ़ता चला गया, पर्दा बढ़ता चला गया, यहाँ तक के हुसैन की आवाज आई, अब्बास होशियार ज़ैनब। एक बार सैयदा का नाम आया, हुसैन ने बिनते अली कहा, हर जवान आगे बढ़ा, कोई ज़ैनब के दाएं खड़ा हुआ, कोई बाएं खड़ा हुआ, कोई आगे चलता, कोई पीछे चलता। जैसे ही नाके के करीब पहुंची, औने मोहम्मद ने झुककर माँ की नानैन को उतारा। अब्बास दो जानू होकर बैठ गए, ज़ैनब ने कदम रखा, एक शाना कासिम ने पकड़ा, एक शाना अली अकबर ने पकड़ा, और बड़े एहतमाम से हुसैन ने बहन को नाके पर सवार करवाया। वहर ज़ैनब, ये आपका मुकद्दर था, ये 28 रजब की सवारी थी, बड़े एहतमाम से शहजादों ने सवार किया। मगर हाय 11 मुहर्रम, ज़ैनब हाथों में रसान हमारी के पास आए। एक बार फुरात की तरफ देखा, रोकर कहा, ए मेरे गैरतदार अब्बास, बड़ी शान से ज़ैनब को, ए अब्बास ज़ैनब को। मातम हुसैन।